الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمہ یہ واجب قرار دیا کہ میں اور آپ اپنے مالک کو پہچان لیں۔ اگر اس دنیا میں 60-70 سال ہم جیتے رہے، اپنے مالک کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور اتنی لمبی زندگی میں بھی اپنے مالک کو نہ پہچانا، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے قدرت کی رنگا رنگی نشانیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات میں قدرت کی بے شمار انگنت کیسے نشانیاں رکھی۔ ایک ایک نشانی کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو، اس کے نظام کے چلانے والے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا، اگر تم خود اپنے جسم پر غور کرو، اپنی ذات پر غور کرو، تو تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ چل جائے۔ تمہاری زبان بولتی ہے اور کان سنتے ہیں، عقل سوچتی ہے اور پورے بدن میں خون کے گردش برابر ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کسی کا ارادہ، کسی کا فیصلہ کام کر رہا ہے۔ اسی کا ارادہ اس کے پیچھے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اگر ہم اپنے مالک کو پہچان جائیں تو ہمارے ذمہ پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم دین میں ایک دن میں 5 مرتبہ سجدہ شکر بجا لائیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ شکر کے لیے بھی ہیں اور بندگی اور عبادت کے لیے بھی ہیں۔ اگر میں جان جاؤں کہ میرا مالک کے مجھ پر احسانات ہیں اور جان کر بھی میں اپنے مالک کا شکر نہ ادا کروں، عبادت نہ کروں، یہ بھی ایک بد نصیب انسان کی علامت ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو مالک کو ہی نہ پہچانے، اور ایک بد نصیب وہ بھی ہے جو مالک کو پہچانتا ہے مگر مالک کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ کی نظر میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں۔ میں کبھی نماز پڑھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی جماعت سے پڑھتا ہوں، کبھی قضا کر دیتا ہوں۔ جو پڑھتا ہوں کبھی توجہ ہوتی ہے، کبھی غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت اور بندگی پسند نہیں ہے۔ ایسی عبادت جس میں تسلسل ہو، ایسی عبادت جس میں توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک آدمی روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، آج بھی پڑھا، کل بھی پڑھا تھا، آنے والے دنوں میں پڑھتا رہے گا۔ اب وہ مسلسل اس کی زندگی کا ایک اہم کام 5 نمازوں کا پڑھنا ہو گیا، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ میں مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا، یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ میرے ذمہ لازم ہوتا میں خود اپنے رب کو تلاش کرنا پڑتا۔ میرا رب کون ہے، میرا رب کہاں رہتا ہے، میرا رب کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے، اس کی بڑائی اور عظمت کا حال کیا ہے، مجھے اور آپ کو محنت کر کے ایمان لانا پڑتا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی ماں باپ کے پڑھنے کے مطابق کلمہ پڑھے، نماز پڑھنے والے بنے۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا ہم 5 مرتبہ نماز روزانہ پڑھتے ہیں، 1 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، قضا نہیں ہوتی؟ اگر یہ ساری باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ نمازوں میں ویسی اگر کوتاہی دیکھی جائے تو بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ کیسے وضو کرنا چاہیے، وضو میں ہماری کوتاہی،
نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز میں کیسے خشوع خضوع اور توجہ ہونی چاہیے، اس میں ہماری آج تک کتنی کوتاہی ہے۔ رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، کھڑے ہونے میں، قاعدہ کرنے میں، اور اسی طرح سجدے کے دوران بیٹھنے میں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں، سلام کے کرنے میں، یہ پوری نماز میں ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں اور کتنی خوبیاں ہماری نماز میں ہیں۔ یہ ایک غور و فکر کا موضوع ہے اور ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ یہ چیز تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اور آپ کو سوچنا، تنہائی میں کچھ وقت دیجئے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ اپنے لیے دیا کریں۔ میں کیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میں کیسے جی رہا ہوں، میری عبادت کا حال کیا ہے، میرا تعلق میرے ماں باپ سے کیسا ہے، میرا تعلق میرے بیوی بچوں سے کیسا ہے، میں پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ کیسا ہوں۔ تنہائی میں 5 منٹ بیٹھ کے ہم غور کریں گے، ہمیں بہت کچھ زندگی میں تبدیلی کا جذبہ پیدا ہو۔ اپنی ذات پر جو لوگ غور نہیں کرتے، محاسبہ نہیں کرتے، اللہ والے اس کو محاسبہ اور مراقبہ کہتے ہیں، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ فیکٹری سوچنے میں، کارخانے سوچنے میں کتنے گھنٹے لگاتے، دکان کے ڈیولپمنٹ پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں، پیسے کو پیسہ بنانے کے بارے میں ہمارا کتنا غور و فکر ہے، کتنے زمین و جائیداد کے مقدمے چل رہے ہیں، ان مقدمات کی پلاننگ میں ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے میں کیا ہوں، کیسے جی رہا ہوں، میری عبادات کا کیا حال ہے، کیا ہم اس کے لیے 5 منٹ ٹائم نکالتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے بہت کم لوگ ہوں گے جو 5 منٹ 24 گھنٹے میں اس غور و فکر کے لیے نکالتے۔ ہمارے ذمہ تو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھنا ہے، یہ 5 نمازیں ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن نمازوں میں ایک کوتاہی جو بہت کثرت سے دیکھی جاتی ہے وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں۔ فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے اور کئی سالوں، مہینوں سے، کئی دنوں سے قضا ہو رہی ہے۔ یہ ایک ہماری نماز میں کوتاہی امت کا اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے۔ جتنی عام نمازوں میں مسجدوں میں مسلمان ہوتے ہیں اتنے نمازی فجر کی نماز میں نہیں ہوتے۔ عام نمازوں میں جتنے مسلمان مسجد میں جماعت کے لیے آتے ہیں، عصر کی نماز میں اتنے مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے۔ یہ عام ہماری کوتاہی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ 5 نمازیں تو بڑی اہم ہیں، ان نمازوں میں فجر کی نماز اور عصر کی نماز حدیث کی روشنی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 نمازوں کو اشارے سے بیان فرمایا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دیکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھانے تک نمازیں پڑھنا، نماز کو قائم کرنا۔ اس جملے میں 4 نمازیں آ گئی۔ زوال ہونے سے لے کر رات کے اندھیرا چھانے تک 4 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازوں کا ذکر اتنی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر فجر کی نماز کو بھی اس میں ملا دیتا، لیکن اللہ نے فجر کی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے فجر کی نماز کا مستقل تذکرہ کیا۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور ایک تو سورہ فجر بھی بنایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور پھر اس صورت میں، اس آیت میں کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کی وقت میں قرآن کا پڑھنا۔ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ حاضری کا وقت ہے۔ یہ حاضری کیا ہے؟ یہ حاضری کا اشارہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دن کے فرشتے آتے ہیں، عصر کی نماز میں رات کے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی کا سسٹم بنایا، حالانکہ یہ سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ فرشتے بھوکے نہیں ہوتے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، فرشتے بیمار نہیں ہوتے۔ اگر ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی
فلانے صاحب کی نگرانی فلانے فرشتے کریں گے، صبح بھی کریں گے اور شام بھی کریں گے، پیدائش سے موت تک کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کا سسٹم بنایا۔ کچھ فرشتے صبح کی نماز میں آتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، یہ دن کے فرشتے ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کی نماز سے پہلے آتے ہیں، یعنی عصر کی نماز میں آتے ہیں اور فجر کی نماز میں شریک رہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ دن رات کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون سو رہا ہے فجر کے وقت، کون جاگ رہا ہے فجر کے وقت، کون عبادت کر رہا ہے فجر کے وقت۔ حدیث پاک میں ہے جب دن کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں تو فرشتے دیکھتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں۔ جب جانے لگتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فرشتے، دن کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ فرشتوں کا جواب بھی بڑا پیارا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جب ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس لوٹے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں، فجر کے بعد جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فرشتے اللہ کے پاس سالہ سال سے یہی بتا رہے ہم تیرے بندے کے پاس جب جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب آتے ہیں تب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ کیفیت مجھے اور آپ کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے حضور نصیحت کرتے تھے فجر کے وقت سونا، غفلت میں رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فجر کے وقت تو آدمی جاگنا چاہیے، اور جو قوم جتنی جلدی جاگتی ہے اور جس کی صبح جتنی جلدی ہوتی ہے اس کی فتح اور کامیابی بھی بہت جلدی ہوتی ہے، اور جو قوم جتنی دیر تک سوئی رہتی ہے اور غفلت میں رہتی ہے اس کی کامیابی اتنی دیر سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تکلیف ذرا اٹھائیں اور ارادہ کریں رات میں جس چیز میں جتنی مشقت ہوتی ہے اس پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے 5 نمازوں میں 4 نمازیں تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، مگر ایک نماز میں کوتاہی بہت عام ہے، وہ فجر کی نماز۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جتنی تکلیف ہے اٹھنے میں، کیونکہ سوتے ہیں ہم، ہر چیز سو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں، ہمارے جسم پر غفلت چھا جاتی ہے، بیدار ہو جانا، اٹھنا، نیند کو قربان کرنا، اور وہ بھی ٹھنڈی کے زمانے میں، اور پھر وضو کرنا، مسجد کو جانا، پھر لمبی نمازیں پڑھنا، یہ مشقت ہے۔ اور اسلام میں تو اصول ہے جس چیز میں جتنی مشقت ہوتی ہے اس چیز میں اتنا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور کی یہ نصیحت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے آدھی رات عبادت کا اجر و ثواب ملتا۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا اجر و ثواب ملتا۔ کسی اور نماز کے لیے یہ بات نہیں کہی، آپ غور کریں اس حدیث پر۔ ظہر کی نماز کے لیے، کسی اور نماز کے لیے یہ بات نہیں بتائی گئی، یہ بات فجر کی نماز کے لیے بتائی۔ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ آسان بات نہیں ہے دوستو، پوری رات عبادت کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شب قدر میں ہم کتنا جاگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں شب برات میں ہماری راتوں کی عبادات کا کیا حال ہے۔ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا یہ بڑے نصیب والے پیغمبروں نیکوکاروں کی علامت ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے،
اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے نام اعمال میں سال بھر لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ رات بھر عبادت کرتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم اپنے نام اعمال میں دیکھیں گے، کتنی خوشی ہوگی اس وقت کہ ہمارے نام اعمال میں لکھا ہے یہ آدمی 60 سال کی زندگی گزارا ہے، مگر 40 سال یہ پوری رات جاگ کر کے یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اگر ایسی زندگی مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہماری یہ کوتاہی بہت ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیتے۔ اب بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کوشچن مارک، کب تک پڑھتے رہیں گے؟ اپنے آپ کو ہمیں سوال کرنا ہے۔ قضا ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، کب تک یہ فجر کی نماز میں چھوڑتا رہوں؟ ہمارا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ فرمایا ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 3,35,54,000 درجے وہ نماز فضیلت والی بن جاتی ہے۔ یعنی جماعت کی نماز کی فضیلت اس درجے ہے کہ ایک آدمی اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز درجے میں اتنی بڑی ہوئی، 3,35,54,000 درجے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی۔ اور جو آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے مگر بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے، قضا پڑھ رہا ہے، اس کی سزائیں مقرر ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں یہ حدیث بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دے تو اس پر گناہ کتنا ہے، کتنے دن جہنم میں جلنا پڑے گا۔ لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا، قضا مانا وقت کے گزر جانے کے بعد پڑھنا، اللہ کی ناراضگی کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اسے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ محدثین نے لکھا ہے اب یہ جرم اسی وقت معاف ہوگا جب وہ توبہ کرے گا۔ توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ نمازیں قضا ہوتی رہی، ہم نے ادا کر لی، ہم نے نمازوں کو ادا کر لیا، مگر قضا ہو گئی۔ اس قضا ہونے کی وجہ سے یہ سزائیں مقرر کی گئی۔ اور یقیناً دوستو یہ بات یاد رکھنے کی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا ملن ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی ملاقات کے وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کی تعلیم ہے، اور عصر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کی تعلیم ہے کہ بھئی فجر کی نماز پڑھ لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا۔ عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا۔ یہ اس لیے لگایا گیا کہ فجر میں جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں فرشتوں کا ملن ہو رہا ہے، اور فرشتوں کے ملن پر برکات حاصل ہوتی۔ سب سے اہم ترین ٹائم وہ ہوتا ہے برکت کا جب فرشتے ہمیں ملتے ہیں، فرشتوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کے بہت سے کام ہیں، فرشتوں کا ایک کام ہماری حفاظت کرنا ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، یہ جو ہم حادثات سے بچتے ہیں اللہ کا سسٹم فرشتوں کا بنا ہوا ہے۔ جیسے ہم بار بار بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں میرا حادثہ ہو گیا، سواری کو دیکھو تو یقین نہیں ہوتا کہ میں بچ گیا، مجھے خروش تک نہیں، مجھے زخم تک نہیں آیا، کیا یہ کیسے بچا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس کے لیے فرشتوں کی حفاظتی سسٹم ہے۔ اسی طرح یہ جنات، یہ شیاطین،
اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ جنات ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھتے۔ شیاطین ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کا سسٹم بنایا ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ہمارے دل میں نیکی کا جو داعیہ ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے میں نیکی کا ارادہ ڈالو۔ اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کا ارادہ آ رہا ہے، یہ فرشتے ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں، میاں مسلمان ہو، اذان ہو گئی، نماز کے لیے چلو، میاں یہ صحیح راستہ ہے اس پر چلو، یہ غلط راستہ ہے اس سے بچو۔ یہ جو نیکی کا داعیہ یا کہیے نیکی کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اتارتا ہے۔ اگر کسی کا دل گناہ کر کر کے کالا ہو جاتا ہے پھر اس کا دل وہ الارام محسوس نہیں کرتا۔ جیسے بخار کا آدمی جس کو بہت بخار ہو، میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی، مزاج بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی بہت گناہ کرتا ہے اس کے دل میں خیال نہیں، نہ نیکی کا خیال آتا ہے نہ گناہ سے بچنے کا خیال آتا۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے ملن فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کون فجر کی نماز میں آ رہے ہیں، کون عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کون گناہ کر رہے ہیں۔ ان یہ جو دائیں طرف اور بائیں طرف فرشتے ہیں ان کا نام بھی ہے قرآن میں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے تابع اور ماتحت ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ دائیں طرف والا فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 نیکیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور بائیں طرف والا فرشتہ دیکھتا رہتا ہے، یہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ بائیں طرف والا اپنے امیر سے پوچھتا ہے یہ فلاں بندہ گناہ کا ارادہ کیا ہے، کیا لکھ لوں؟ تو دائیں طرف والا امیر فرشتہ کہتا ہے اس نے گناہ تھوڑی کیا ہے، یہ تو گناہ لکھ رہا ہے، گناہ نہیں لکھنا۔ تو یہ اس کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ گناہ نہیں لکھتا، انتظار کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے سے پوچھتا ہے گناہ لکھو؟ تو کہتا ہے ابھی مت لکھنا، انتظار کرنا، یہ توبہ کرے گا۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے، حدیث کا یہ ٹکڑا سمجھنے کا ہے کہ دائیں طرف والا بائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے گناہ تو اس نے کیا ہے مگر ذرا انتظار کرنا۔ اب یہ دائیں طرف والا فرشتہ گناہگار کے دل میں توبہ کا ارادہ کرتا، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے برا کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا، اللہ سے معافی مانگ، کچھ آنسو بہا لے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد دل میں ہم سب کے جذبہ آتا ہے، اگر آتا ہے تو دل کام کر رہا ہے، اگر دل میں یہ آواز نہیں آ رہی ہے تو دل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، علاج کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر جوتیاں سیدھی کر کے رو دھو کر اپنی زندگی کو اور دل کو بدلنے کی ضرورت۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے دائیں طرف والا اس نے توبہ نہیں کی اور بہت دیر ہو گئی تو پھر کہتا ہے گناہ لکھنا مگر ایک ہی گناہ لکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا پیارا نظام، یہ پورا فرشتوں کا پروسیس چلتا ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں۔ لیکن عام طور پر ایسے وقت میں ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کا اجر و ثواب کیا ہے تو لوگ چل کر کے نہیں، گھسٹ گھسٹ کر کے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے لوگ آئیں۔ یہ ہمارے نبی کے جملے کس کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے؟ بھائی یہ جملے میرے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہیں کہ فجر کی نماز کی اہمیت سمجھو۔ اب فجر کی نماز نہیں ہو رہی، کیا کریں، کیسے کریں، اس کے کیسے پلاننگ بنائیں،
وہ تو میرے اور آپ کے اوپر۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں۔ رات میں جلدی نیند نہیں آتی تو موبائل کی لائٹ پہلے بند کر دیں۔ جتنے جلدی موبائل بند ہوگا اتنے جلدی رات میں نیند آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گھر کے بچوں کو جلدی سلانے کی عادت ڈالیں۔ جس گھر میں بچے جلدی سو جاتے ہیں اس گھر کے بڑے بھی جلدی سو جاتے ہیں۔ پھر رات میں سونے سے پہلے الارم لگائیں، بڑوں کو کہہ دیں جگانے کے لیے، پھر دل میں ارادہ کریں مجھے صبح جاگنا ہے۔ سوتے سوتے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ عشاء کی نماز تو پڑھ لی ہے، مجھے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، میں فجر کی نماز تو چند گھنٹوں کے بعد ہے، توفیق تیرے پاس میں مانگ رہا ہوں۔ توفیق مانگیے، سوتے سوتے اللہ سے فجر کی توفیق مانگیے، اور پھر صدقہ دیجئے۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں کسی عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے تو صدقہ کریں اور دعا مانگیں، اس سے عمل میں خوبصورتی آتی ہے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد اگر نیند نہیں جاگ رہی ہے وہ آدمی خدا کے یہاں معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ جو آدمی 7 بجے کا الارم لگائے وہ تو معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو رات میں مسلمان سوتے وقت ارادہ بھی کر کے نہیں سو رہا ہے، ارادہ تو کر سکتے ہیں، ارادہ کیے بغیر سو رہا ہے، وہ معذور اللہ کی یہاں نہیں ہو سکتا۔ یقیناً نیند ایک غفلت کی چیز ہے۔ کبھی کبھی بیماری میں، تھکن میں، پریشانی میں گہری نیند لگ جاتی ہے، ایسے واقعات پیش آتے ہیں، یہ معذوری ضرور ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو مکمل تیاری اور عزم و ارادہ کر کے سوتے ہیں۔ اس لیے دوستو ارادہ کریں کہ ہماری صبح جلدی ہو، اور صبح جلدی ہوگی تو ہماری قوم، ہمارے نوجوان جلدی جائیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے آج کی ہماری نوجوان قوم کو دیکھ کر۔ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے والے بوڑھے زیادہ ہیں، جوان کم ہیں۔ لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بوڑھے ہی زیادہ ہیں، جوان ابھی بنے نہیں ہیں۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، باوجود اس کی غفلت ہے۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کوتاہی کو میں دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔